اس رات کی فضیلتوں میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تقدیریں بدلی جاتی ہیں، اہم امور طے پاتے ہیں، تو یہ درست ہے، روایات میں ہے، اور دیگر کیا فضائل ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ عظیم الشان راتیں انسانوں کو عطا کیوں کی گئی ہیں؟ اللہ رب العالمین چونکہ بندے کو معزز بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق پر ناز فرمایا ہے، اور اللہ نے واضح طور پر یہ قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے حضرت آدم کی اولاد کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان راتیں اسی لیے عطا کی ہیں کہ بندہ معزز بن جائے، بندہ اللہ کے حضور جھک جائے۔ اسی لیے تو اس رات کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، لیلۃ البرکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ القسمہ، یہ تمام نام اس کو امام غزالی نے لکھے، احادیث میں اور دیگر بزرگان دین کے اقوال میں اس کا ذکر ہے کہ اس رات کے اندر بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ قرآن میں واضح طور پہ فرما چکا ہے کہ اے انسان میں تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، تو اپنے عمل سے خود عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، تو یہ راتیں عطا کی گئی، بہانے کے طور پر عطا کی گئی، کسی بہانے سے حضور کا امتی بخش دیا جائے، کسی بہانے سے اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، کوئی لمحہ ایسا یہ پا جائے جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے باب اس کے اوپر کھل جائے، کبھی تو اس کی آنکھ ایک آنسو بہا دے کہ وہ آنسو اس کے لیے جہنم میں رکاوٹ بنا دیا جائے، کبھی تو اس کے سینے سے ایسی ٹھنڈی آہ نکل جائے کہ اس آہ کی بدولت اس پر جہنم کی گرمی کو حرام کر دیا جائے، کبھی تو یہ حسرت میں بولے، کبھی تو یہ صدا دے، کبھی تو اللہ رب العالمین کے ناموں کو پکارے، کبھی تو ایسی تنہائی میں بیٹھ کر یہ بولنے والا ہو یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، یہ باتیں کبھی تو وہ بولے، تو یہ راتیں عطا کی گئی ہیں۔ اے بندے تیری شب و روز خطاؤں میں گزرے ہیں تو کوئی بات نہیں، ابھی آ جا، آج کی رات آ جا، تیرے لیے آسمان دنیا پر رحمتوں کی صدائیں دی جا رہی ہیں، تجھے پکارا جا رہا ہے، تیری مصیبتوں کا مداوع کرنے والا رب، تجھے آزمائشوں سے نکالنے والا رب، تجھے جو بیماریوں سے شفا دینے والا رب، تجھے جنت عطا کرنے والا رب تجھے اس رات میں پکار رہا ہے، اس کی رحمت صدا دے رہی ہے، اے میرے بندے آ جا، اے خطاؤں سے لتھڑا ہوا وجود آ جا، تجھے پاک کر دیا جائے، تیرے دل کو حسرتوں سے پاک کر دیا جائے، تیری سوچوں کو منور کر دیا جائے، تیرے لیے عافیت کے باب کھول دیے جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں ہیں جو شب براءت میں نظر آتی ہیں، اور سعادت مند روئے ہیں، سعادت مند بدن ہیں، سعادت مند دل ہیں، سعادت مند دامن ہیں، سعادت مند زبانیں ہیں جو اس رات میں آ جاتی ہیں اور رب کو پکارتی ہیں، نفس امارہ کو جو ہے نا وہ ایک پیٹ پیچھے پھینک کے آ جاتے ہیں اور اپنے نفس کو مطمئنہ بنا کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بڑی وجہ جو اس رات کو جو ہے نا وہ عظیم الشان قبلہ بناتی ہیں، کیونکہ اس رات کو حضور نے پسند فرمایا ہے، تو جس کو حضور نے پسند فرما لیا ہو، جس میں حضور تاجدار کائنات نے سجدہ ریزی کر دی ہو، جس میں حضور فخر عالم کی زبان پر جو ہے اللہ رب العالمین کی حمد جاری ہوئی ہو، اور حضور فخر عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں، جس میں حضور نے اپنی امت کے لیے بخشش مانگی ہو، تو وہ رات کیوں نہ عظیم الشان رات ہو۔ اور تیسری بڑی وجہ قبلہ یہ ہے کہ اس رات کو جو عظیم الشان بنایا گیا ہے کیونکہ رب نے ہمارے اندر نفس امارہ رکھا ہے، ایسی قوت رکھی ہے جو بندے کو شر کی طرف کھینچتی ہے، تو یہ راتیں ہیں جو بندے کو مدد فراہم کرتی ہیں کہ آجا خیر کی طرف آجا اور خیر کو طلب کر جا اور خیر والا بن جا اور خیر میں مگن ہو جا اور خیر کے دریا میں غوطہ زن ہو جا۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب آج کی رات یہی عظیم الشان رات ہے، دو عظمتوں میں جڑی ہوئی آج کی جو رات آئے گی، ایک تو شب برات بھی ہے اور پھر جمعہ کی
کی رات بھی اللہ ہے، اکبر۔ جو نصیب والے ہوں گے وہ جاگیں گے اور سبحان اللہ اللہ، کو منائیں گے، سبحان جیسے اللہ۔ حضرت علی نے کہا جو اس رات کو زندہ کر لے یعنی جاگ کے عبادت میں گزار لے، رب اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔